دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ تاریخ میں جب بھی کوئی بہت بڑا ظالم یا جابر اچانک جنگ بندی کا اعلان کرتا ہے تو ہم اکثر کیا سوچتے ہیں؟ یہی کہ شاید اس کا ضمیر جاگ گیا یا پھر اس کے ہتھیار ختم ہو گئے ہیں۔ بالکل، ہم اس صورتحال کو ایک بہت ہی ٹھوس یعنی ریاضیاتی زاویے سے دیکھتے ہیں کہ مادی وسائل ختم ہو گئے ہوں گے۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ پسپائی، یہ اچانک رک جانا صرف مادی کمزوری کی علامت نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک انتہائی گہرا نفسیاتی خوف اور ایک پیچیدہ نظام کار فرما ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر پر مبنی ہے۔ اس کا عنوان ہے ظالم جنگ بندی پر کب آمادہ ہوتا ہے، ظالم، جابر اور دجال کی نفسیات۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریر روایتی سیاسی تجزیوں سے بہت مختلف ہے۔ مطلب یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں، صحیح، بلکہ یہ انسان کے اندرونی خوف، اقتدار کی ہوش اور اس فریب کو بے نقاب کرتی ہے جسے ہم دجالی نظام کہتے ہیں۔ درست۔ اور اسی لیے آج کے ہمارے اس مباحثے کا مرکزی سوال یہ ہے کہ کیا ظالم کا جنگ بندی پر آمادہ ہونا محض ایک مادی، معاشی اور اسٹریٹیجک فیصلہ ہوتا ہے، یعنی جب جنگ کے نقصانات اس کے فوائد سے بڑھ جائیں؟ یا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ظلم کا اصل مقابلہ ایک نفسیاتی اور فکری بیداری ہو، جہاں ظالم کی اندرونی کمزوریوں اور دجالی فریب کو محض طاقت سے نہیں بلکہ اخلاقی شعور سے توڑا جاتا ہے۔ بالکل، اور اس پر میرا موقف یہ ہے کہ تحریر کی روشنی میں ظالم ایک انتہائی عملی، سرد مہر اور مفاد پرست ہستی ہے۔ مطلب میں اسے یوں سمجھتی ہوں کہ وہ طاقت کے مادی ستونوں کے کمزور ہونے پر ہی جھکتا ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے صرف وسائل کی کمی اور عالمی دباؤ؟ ہاں بالکل، وسائل کی کمی کی وجہ سے ہی وہ جنگ بندی پر مجبور ہوتا ہے۔ اس کا ہر فیصلہ خالصتاً ایک کیلکولیٹڈ اسٹریٹجی ہے۔ اچھا، میں اس کے بالکل برعکس زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ تحریر بنیادی طور پر ظلم کو ایک شدید نفسیاتی کیفیت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ کس طرح کی کیفیت؟ اقتدار کھونے کا خوف۔ تحریر کے مطابق یہ کوئی گولہ بارود کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دجالی فریب ہے جس کا مقصد ذہنوں پر قبضہ کرنا ہے، اور اسے معاشی دباؤ سے نہیں، صرف اندرونی اخلاقی مزاحمت سے شکست دی جا سکتی ہے۔ چلیں اس بحث کو ظالم کی نفسیات اور اس کے کام کرنے کے طریقے سے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم مصنف کے دلائل کو بغور دیکھیں نا تو وہ ایک بہت واضح پیٹرن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ظالم کے نزدیک انسانوں کی حیثیت محض خام مال یا وسائل کی سی ہے۔ صحیح۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں سمجھ لیں جیسے ایک بہت بڑی بے رحم ملٹی نیشنل ٹیک کمپنی کا CEO ہو۔ اب وہ CEO اپنے ملازمین کے جذبات کی تو پرواہ نہیں کرتا نا، ظاہر ہے وہ بس منافع دیکھتا ہے۔ بالکل، وہ صرف ڈیٹا پوائنٹس اور منافع دیکھتا ہے۔ جب وہ ہزاروں لوگوں کو نوکری سے نکالتا ہے تو وہ اسے ظلم نہیں کہتا، وہ اسے ریسورس آپٹیمائزیشن کہتا ہے۔ ظالم کا رویہ بھی بالکل یہی ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، بس یہ بات مکمل کر لوں۔ وہ جنگ تب تک جاری رکھتا ہے جب تک اس کا فائدہ اس کی لاگت سے زیادہ ہو۔ وہ خوف کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اس لیے رکتا ہے کیونکہ اس کا مادی نقصان اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سراسر ایک عقلی اور حسابی فیصلہ نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کی یہ CEO والی تشبیہ بظاہر بہت وزن رکھتی ہے، لیکن مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنے کی اجازت دیں۔ اگر ایک ظالم واقعی اتنا ہی عقلی، منطقی اور ایک کامیاب CEO کی طرح ہوتا تو وہ ایسی حرکتیں کیوں کرتا جو خود اس کے اپنے نظام کے لیے تباہ کن ہوں؟ مطلب کیسی حرکتیں؟ ایک باشعور CEO ایک پائیدار نظام بناتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اپنے ملازمین کا خون چوس لے گا تو کمپنی ڈوب جائے گی۔ لیکن ظالم کیا کرتا ہے؟ مصنف نے نشاندہی کی ہے کہ ظالم اپنی بقا کے لیے حد سے گزر جاتا ہے۔ وہ اختلاف کو تنقید نہیں، بغاوت سمجھتا ہے، کیونکہ وہ اپنا کنٹرول نہیں کھونا چاہتا۔ لیکن ایک عقلمند حکمراں اختلاف کو مینج کرتا ہے، جبکہ ایک خوفزدہ ظالم اسے کچل دیتا ہے، کیونکہ اس کے اعصاب پر اقتدار کھونے کا خوف سوار ہوتا ہے۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان پیرانویا
یعنی شدید عدم تحفظ کا شکار ہو تو اس کی سوچ سکڑ جاتی ہے۔ وہ 10 روپے کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے کا گولہ بارود استعمال کر ڈالتا ہے۔ یہ کسی CEO کا منطقی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک خوفزدہ انسان کا رد عمل ہے، جسے لگتا ہے کہ ہر سایہ اس کی جان لینے آ رہا ہے۔ اچھا، یہ نکتہ واقعی قابل غور ہے کہ وہ رد عمل میں شدت اختیار کرتا ہے، لیکن ذرا اس کے محرکات کو ایک اور زاویے سے دیکھیں۔ آپ نے کہا کہ وہ 10 روپے کے خطرے پر 10 لاکھ خرچ کرتا ہے۔ جی بالکل۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ بھی اس کی ایک تصویراتی چال ہو، مطلب ایک اسٹریٹجی ہو؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ظالم کو بقا کے لیے خوف کی مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ وہ پاگل یا خوفزدہ نہیں ہے، وہ یہ سرمایہ کاری اس لیے کرتا ہے تاکہ پوری آبادی کے ذہنوں میں دہشت بیٹھ جائے۔ آپ اس سے سرمایہ کاری کہہ رہی ہیں؟ ہاں، وہ ایک مثال قائم کرتا ہے۔ جب تحریر بتاتی ہے کہ جابر کی سوچ میں ہی قانون ہوں کہ گرد گھومتی ہے، تو یہ دراصل طاقت کو مرتکز کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ خوف بیچنے والا تاجر ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ماڈل اب کام نہیں کرا یا دنیا بھر کی طاقتیں اس پر پابندیاں لگا رہی ہیں، تو وہ یکدم یو ٹرن لے لیتا ہے۔ وہ جنگ روک دیتا ہے۔ تو یہ لچک ایک شاطر اور حساب کتاب کرنے والے ذہن کی عکاسی کرتی ہے، نہ کہ کسی خوفزدہ انسان کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صرف خوف کی مارکیٹنگ کا ایک ٹھوس ماڈل ہوتا تو مصنف اسے واضح طور پر ایک اسٹریٹجک کھیل کہتا، لیکن یہاں تحریر گفتگو کا رخ ایک بہت ہی پیچیدہ تصور کی طرف موڑتی ہے، اور وہ ہے دجالی فریب۔ دجالی فریب؟ ہاں، یعنی دجالی نظام، اور یہیں پر آپ کی وہ CEO والی تھیوری دم توڑنے لگتی ہے۔ تحریر کے مطابق دجال صرف ایک شخص نہیں ہے، یہ ایک پورا نظام فریب ہے، اور اس کے کام کرنے کا طریقہ حیران کن ہے۔ سوچئے، ایک ایسا نظام جو پہلے آپ کی ٹانگیں توڑتا ہے، اچھا، اور پھر آپ کو انتہائی شاندار اور مہنگی بیساکھیاں تحفے میں دے کر کہتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم کبھی چل بھی نہ پاتے۔ اوہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بالکل، یہ فریب لوگوں کی حقیقت کو بدل دیتا ہے۔ وہ صرف جسموں پر قبضہ نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ لوگ دل سے اسے نجات دہندہ مانیں۔ وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے۔ اگر یہ محض ایک مادی جنگ ہوتی تو وہ صرف ٹیکس لیتا، غلام بناتا۔ لیکن وہ ذہنوں کو غلام بناتا ہے۔ جی، وہ آپ کو اس بات پر قائل کرتا ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہی دراصل انصاف ہے۔ تو آپ خود بتائیں کہ کیا اس کا علاج محض چند ٹینک تباہ کرنے سے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس فریب کا علاج تب تک ممکن نہیں جب تک مظلوم نفسیاتی غلامی سے باہر نہ آئے۔ مجھے آپ کے اس بیساکھیاں والے استعارے نے واقعی سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس فریب کے نظام یعنی پروپیگنڈا کو بھی ڈی کوڈ کریں تو کیا اس کی بنیاد میں بھی وہی پرانی مادی لاگت کی منطق نہیں ہے؟ کس طرح؟ ذرا سوچئے، اگر میں 1 کروڑ لوگوں پر حکمرانی کرنا چاہتی ہوں تو ہر چوراہے پر ایک فوجی کھڑا کرنا، ہر بغاوت کو گولی سے دبانا، یہ انتہائی مہنگا اور لاجسٹکلی ناممکن کام ہے۔ تو ایک عقل مند ظالم کیا کرتا ہے؟ وہ فریب کا سہارا لیتا ہے، کیونکہ ذہنوں کو کنٹرول کرنا گولیاں چلانے سے کہیں زیادہ سستا ہے۔ یہ فریب کوئی مافوق الفطرت شے نہیں ہے، یہ محض گورننس کا ایک سستا ٹول ہے۔ آپ اس نقطے کو دیکھیں جہاں مصنف عالمی طاقتوں اور اداروں کی مداخلت کی بات کرتا ہے۔ وہ انصاف دینے نہیں آتے، وہ تو مفادات کے لیے آتے ہیں۔ بالکل، وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنے آتے ہیں۔ وہ اس لیے مداخلت کرتے ہیں کہ ظالم کی پیدا کردہ عدم استحکام سے ان کی اپنی سپلائی چین خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ سارا کا سارا کھیل ایک مادی ایکو سسٹم کا حصہ ہے۔ ظالم کو تبھی روکا جاتا ہے جب وہ معاشی طور پر نقصان دہ بن جائے۔ آپ نے دجالی فریب کو گورننس کا سستا ٹول قرار دیا ہے، اور میں مانتا ہوں کہ یہ ایک ذیلی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ محض سستی مینجمنٹ ہوتی تو جب عالمی ادارے مداخلت کرتے تو ظالم فوراً ان کے ساتھ ایک منافع بخش ڈیل کر لیتا۔ تو وہ ڈیل تو کرتے ہی ہیں نا؟ کرتے ہیں، لیکن تحریر بتاتی ہے کہ ظالم اندھیرے میں پلتا ہے اور اسے سب سے زیادہ خوف سچ کے سامنے آنے کا ہوتا ہے۔ آپ نے لاجسٹکس کی بات کی، میں آپ کو بتاتا ہوں لاجسٹکس کب فیل ہوتی ہیں۔ جب مظلوم اچانک اپنے اندر ایک ایسی پراسرار طاقت پیدا کر لیتا ہے، یعنی صبر اور حق پر جم جانے کا حوصلہ، تو ظالم کے سارے حسابی ماڈلز ٹوٹ جاتے ہیں۔ ظالم حساب لگاتا ہے کہ میں اتنی بمباری کروں گا تو 15 دن میں یہ ہتھیار ڈال دیں گے،
لیکن 15 دن بعد جب وہ ہار نہیں مانتے تو ظالم بوکھلا جاتا ہے، اس کا فریب ٹوٹنے لگتا ہے۔ یعنی اس کا دبدبہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس نے لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ اس کے پاس موت اور زندگی کا اختیار ہے۔ جب مظلوم موت کا خوف ختم کر دیتا ہے تو ظالم کا فریب مر جاتا ہے۔ لہٰذا وہ اس لیے پیچھے نہیں ہٹتا کہ اس کی سپلائی چین ٹوٹ گئی ہے، وہ جنگ بندی مانگتا ہے تاکہ اس کا بچا کھچا بھرم قائم رہے۔ یہ تصویر کشی بہت طاقتور ہے کہ کیسے مظلوم کی نفسیاتی مزاحمت ظالم کے کیلکولیٹر کو فیل کر دیتی ہے۔ لیکن آئیے اب اس بحث کو اس عملی حقیقت کی طرف لاتے ہیں جسے مصنف نے وقفہ یا عارضی جنگ بندی کہا ہے۔ جی بتائیے۔ جب جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تحریر واضح کرتی ہے کہ جنگ بندی اور امن دو مختلف چیزیں ہیں۔ جنگ بندی اکثر محض ایک وقفہ ہوتی ہے۔ اس دوران دونوں فریق اپنی لاجسٹکس کو ریچارج کرتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ظالم واقعی نفسیاتی طور پر ٹوٹ چکا ہوتا، اگر اس کا فریب واقعی ختم ہو چکا ہوتا تو جنگ بندی ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ عرصے بعد ایک نئے بھیس میں واپس آتا ہے۔ اس سے میرا نقطہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ محض ایک اسٹریٹجک مجبوری تھی، یہ بس ایک تھکے ہوئے شکاری کا تھوڑی دیر کے لیے سستانا تھا۔ میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جنگ بندی عموماً ایک عارضی وقفہ ہوتی ہے اور ظالم اسے نئے ہتھیار خریدنے کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن جو نتیجہ آپ اخذ کر رہی ہیں میں اس سے متفق نہیں۔ کیوں نہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ وہ واپس آتا ہے اس لیے مسئلہ محض مادی تھا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ واپس اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم نے اصل مسئلے کا صرف سطحی علاج کیا تھا۔ ہم نے اس کی بندوق چھینی تھی، اس کا دجالی نظام نہیں توڑا تھا۔ مصنف نے اسی لیے اصل امن کی تعریف کی ہے۔ کہ حقیقی امن کب آتا ہے؟ جی، تحریر کہتی ہے کہ حقیقی امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک انصاف قائم نہ ہو، حقوق تسلیم نہ کیے جائے اور سچ کو جگہ نہ دی جائے۔ مادی دباؤ آپ کو ایک عارضی وقفہ تو دلا سکتا ہے، لیکن ایک پرامن معاشرہ صرف فکری اور اخلاقی شعور کی بنیاد پر تعمیر ہوتا ہے۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ اخلاقی بیداری کو کس طرح مستقل حل پیش کر رہے ہیں، لیکن ایک اور زاویہ بھی ہے۔ جب ہم شعور کی بیداری کی بات کرتے ہیں تو مصنف ویژن اکیڈمی اور نوجوان نسل کے کردار کا ذکر کرتا ہے۔ بالکل، وہ نوجوانوں کو تحقیق کی دعوت دیتے ہیں۔ ہاں، وہ پیغام دیتے ہیں کہ جذبات میں بہنے کے بجائے عقل استعمال کریں، حقائق کی جانچ پڑتال کریں۔ اب ذرا اس حکمت عملی کو دیکھیں۔ اداروں کی تعمیر، فیکٹ چیکنگ، یہ سب کیا ہے؟ یہ ظالم کے خلاف ایک انتہائی منظم اور مادی قسم کی مزاحمت ہے۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ آپ صرف جذبے سے دجالی نظام کے الگورتھم کو نہیں ہرا سکتے، آپ کو انسٹیٹیوشنز بنانے ہوں گے، اور یہی بات میرے موقف کو تقویت دیتی ہے کہ ظالم کا مقابلہ بلا آخر ایک عملی اور اسٹریٹجک میدان میں ہی لڑا جاتا ہے۔ آپ نے ویژن اکیڈمی کے حوالے سے تحقیق اور عقل کے استعمال کی جو بات کی، میں اس سے انکار نہیں کروں گا۔ مضبوط فکری اداروں کی ضرورت ہے، لیکن کیا عقل اور معلومات کا ہونا کافی ہے؟ یہیں سے بات آخری پیغام کی طرف جاتی ہے۔ آخری پیغام؟ آپ کے پاس بہترین معلومات ہو سکتی ہیں، آپ ظالم کے جھوٹ کو غلط ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر خوف ہے یا لالچ ہے تو وہ ساری عقل رکھی رہ جائے گی۔ مصنف نے پوچھا ہے کہ اصل جنگ کہاں ہے، اور جواب یہ ہے کہ اصل طاقت ظالم میں نہیں، انسان کی اپنی کمزوریوں میں چھپی ہے۔ یعنی خوف، لالچ اور جہالت۔ بالکل، ایک بہت پڑھا لکھا شخص بھی ظالم کا ساتھ دے سکتا ہے اگر اسے اپنی جان کا خوف یا مراد کا لالچ ہو۔ لہٰذا عقل ہتھیار ضرور ہے، لیکن اسے چلانے کے لیے اندرونی جرأت چاہیے۔ تو اگر ہم اس ساری کثیر الجہتی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ظالم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے بینک اکاؤنٹ اور اس کی نفسیات دونوں کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ میں اب بھی اسی بات پر یقین رکھتی ہوں کہ جبر کا نظام مادی ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کا ہر قدم، چاہے وہ پروپیگنڈا ہو یا وقتی جنگ بندی، اس کی اسٹریٹجک لاگت پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ اسے تبھی روک سکتے ہیں جب یہ جنگ اس کے لیے ناقابل برداشت حد تک مہنگی ہو جائے۔ مادی دباؤ کے بغیر جنگ بندی ممکن نہیں۔ اور میں اس شاندار گفتگو کے اختتام پر اپنے موقف کو دہرانا چاہوں گا کہ ہم اکثر ظالم کی مادی طاقت سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر موجود عدم تحفظ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ظالم اس وقت شکست نہیں کھاتا جب اس کے ٹینک تباہ ہوتے ہیں، وہ تب ہارتا ہے جب مظلوم کے دل سے اس کا خوف نکل جاتا ہے۔ حقیقی امن بمباری رکنے کا نہیں، سچ کی بالادستی کا نام ہے۔
اور یہ وہ نقطہ ہے جس پر میرے خیال میں ہم دونوں کا مکمل اتفاق ہے۔ ہم دونوں یہ مانتے ہیں کہ محض عارضی جنگ بندی اور ایک پائیدار امن کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ بندوقوں کا خاموش ہونا ایک وقفہ ہو سکتا ہے، لیکن جب تک سچ کو جگہ نہیں ملتی وہ امن محض ایک سراب ہے۔ بالکل، یہ تحریر ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم ظلم کے نفسیاتی ہتھ کنڈوں کو سمجھیں جو انسانی ذہن کو مفلوج کرتے ہیں۔ اور اسی نقطے پر ہم آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ تحریر سامعین کے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ کر جا رہی ہے کہ کیا ظلم کے خلاف فیصلہ کن جنگ کسی میدان میں لڑی جاتی ہے یا یہ انسان کے اپنے اندر ضمیر کی عدالت میں لڑی جاتی ہے؟ ہم کوئی حتمی فیصلہ مسلط نہیں کریں گے، دلائل آپ کے سامنے ہیں۔ آج کے لیے دی ڈیبیٹ میں اتنا ہی۔ سنتے رہیے اور سوچتے رہیے۔